صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے لڑکے دوستو، آج اس مبارک پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج یہاں ایک سال کی مدت کے بعد حضرت شاہ فرید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے موقع پر ایک ساتھ جمع ہونے کا موقع دیا. یہ ایک ایسی ہستی ہے جن کے آستانوں پر ہزاروں عقیدت مند اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں. میں کلمہ کی آواز، توحید کی گونج اور آزاد کی سریلی آواز تبھی گونجی جب شاہ فرید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین کشتواڑ میں قدم رکھا. یہ بزرگ ہستی بغداد سے چل کر اس جگہ کشتواڑ میں حاضر ہوئی اور یہاں کے باشندوں کو منہ سے نکال کر جنت کا راستہ دکھایا. آج اس مبارک کے موقع پر جو تبرکات کی کرائی جائے گی، وقف بورڈ ضلع یونٹ کشتواڑ کی زیر نگرانی کرائی جا رہی ہے. یہ تبرکات شاہ فرید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسباد القادری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اخیار القادری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ انوار القادری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شاہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات ہوں گے جن کی آپ زیارت کریں گے. حالانکہ تبرکات کی زیارت جو ہے قرآن پاک سے ثابت ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں ذکر کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سورہ یوسف آیت نمبر 96 میں تبرک کا ذکر بالکل کلیئر دیا ہوا ہے. آپ میں جو ایک متبرک چیز ہے، یہ حضرت پیران پیر سید شاہ محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کلائی مبارک ہے. جب ہمارے پیر و مرشد سیدنا شاہ محمد فرید بغدادی کشتواڑ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو ان کو یہ وراثت میں ملی ہے. اندازہ کیجئے آج سے قبل 400 سال پہلے یہ موجودہ کے طور پر ایک کرامات کے طور پر ہمیں ملی ہے. یہ کلائی مبارک ہے حضرت پیران پیر میر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. صلی اللہ علیہ یا رسول
اور ان کی سب سے بڑی اہلیہ جو ہے زاہدہ بی، جن کا عرف شہزادی بی بی ہے، ان کا شجرہ نسب 13ویں پیڑھی پر جو ہے شیخ سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ایک ساتھ ملتا ہے۔ شاہ فرید بغدادی جو ہے، ان کا جنم کا نام روشن دل تھا۔ تیسرا نکاح شاہ فرید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ڈوڈا نگری میں ہوا، اور ان اہلیہ کا نام بی بی مائی ملاحت تھا، جو سب سے بڑی اہلیہ تھی۔ ان سے 2 صاحبزادے ہوئے، حضرت شاہ اسرار بن ولی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ انوار بن ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے روشن دل جو ان کی اہلیہ تھی، ان سے کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ تیسری اہلیہ جو ان کی تھی، جو بوڑا سے تھی، مائی ملاحت، ان سے جو ہے حضرت شاہ اختیار بن ولی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یعنی کہنے کا مطلب شاہ فرید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 صاحبزادے تھے۔ شاہ اختیار بن ولی رحمۃ اللہ جو ہے، انہوں نے ضلع کشتواڑ میں کافی دیر تبلیغ کا کام کیا ہے۔ شاہ اسرار بن ولی جو ہے 18 سال کی عمر میں دنیا فانی کو لبیک کہہ گئے۔ شاہ انوار بن ولی رحمۃ اللہ علیہ جو صرف 2.5 سال کی عمر میں جو ہے اس دنیا فانی کو لبیک کہہ گئے۔ شاہ فرید ولی رحمۃ اللہ علیہ جب کشتواڑ کی طرف آئے تو کئی مشکل راستوں سے ان کا گزر ہوا۔ ان میں کئی جگہ جیسے بغداد سے جگہ ملے تو ایران، بلوچستان، سندھ، آگرہ، دلی، پنجاب، پاکستان، راجوری، نوشہرہ، بندل، دیل بٹل، مہر، گول، سنگلدان، رامبن، راج گڑھ، نگری، سداور، برگنا، ٹھاکرائی، کوڑیا، بنارپور اور کشتواڑ۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ کشتواڑ میں اس وقت جو ہے مسلم آبادی بہت کم تھی، یعنی 3 ہی خاندان اس وقت جو ہے یہاں پر مسلمان گزرے، جن میں نقیب خاندان تھا، والدہ خاندان تھا اور چوتھا خاندان تھا۔ اس وقت کشتواڑ کی آبادی، ریاست کشتواڑ کی آبادی تقریباً 4,000 کے قریب تھی، جو دیگ بٹل رامبن سے شروع ہوتی تھی۔ یہاں کا راجہ جو تھا، اس وقت تاثیر جو تھی یہاں کی، جو راجواڑا تھا، اس کی حد جو ہے بنارپور سے لے کر ہستی تک تھی۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلم اس وقت جب اگر کوڑیا سے بنارپور کی طرف سے آتا تو اس کو بنارپور سے لے کر ہستی تک کہیں بھی رکنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں یہاں پر ایک مسجد تھی، قدیم مسجد، جس کا نام مسجد غریب نواز تھا۔ ان کا امام جو ہے حافظ قاسم تھا، ان کا نام تھا، جن کو اس وقت کے بادشاہ اورنگزیب نے جو ہے منتخب کیا تھا اس مسجد کی امامت کے لیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ اللہ شمشیر جیسے عرف عامس من تلویہ تلوار ونان یہ توفس من نیجمت جب گئی یہ 4 ہتھ وری عمر زیادہ پہم عمر سے ہٹا یہ گئی 4 ہتھ وری یہ من یچونن تلوار، یچونن شمشیر، یچونن خنجر، یہ من توفس من پاتمت یعنی یور رانچ کشتوار خاطر
Müslüman sohbetimiz başımız. Doğarak ve yiyeceğiz. Uzun tut, mani bir şey yemiş halat. Lenki masayı benemiş. ये जैसे अभी इसको हमने लोहार से या किसी मिस्त्री से बनवा कर लाया है, 400 साल इसकी उम्र है। जब हजरातानी किश्तवाड़ सैयदना शाह मोहम्मद फरीद बिन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह किश्तवाड़ के लिए तहसीब ला रहे थे, तो ये सब चीजें इनको तोहफे में मिली हैं। इसको तलवार कहते हैं, इसको खंजर कहते हैं, इसको शमशीर कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब, सल्लल्लाहु किश्तवाड़ में इनको आया हुआ तकरीबन हिजरी के हिसाब से 371 साल हुए। बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरह फातिहा की चंद आयत तिलावत की। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो आम तौर पर हम सब लोगों को याद है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए मौला हमें सीधा रास्ता चला। रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है, न कि उन पर जिन पर गजब हुआ है और न बहते होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम सूरह फातिहा को पूरा पढ़े, उसका तर्जुमा पढ़े, तो हमारी कौम यकजा होगी, हमारी कौम बटेगी नहीं। लेकिन हमारे कुछ मुसलमान जो है उसके सिर्फ 4 आयतें पढ़ते हैं, आखिरी 3 आयतें जो है छोड़ देते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इनाम जो है अल्लाह ताला ने हमारे आका इनामदार मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में बताता है सूरह आल इमरान में आयत नंबर 31 में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। इसके अलावा सूरह निसा आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला फरमाता है, मान युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमारा काम है औलिया किराम के मिशन को आगे बढ़ाना। मैं खुद शौतुल औलिया का एक अदना सा खादिम हूँ। मैं सभी को यही दावत दूंगा कि आप इनकी आवाज को घर घर पहुंचाए। हर घर में वही तरीके हो जो पहले जमाने में हुआ करते थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हुआ करते थे। सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, खुलफाए राशिदीन, औलिया किरामों से हमें ये विरासत में मिला है। हमारा काम है इस चीज को घर घर में पहुंचाना। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आपके सामने अभी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, उस परवरदिगार ने हमें यहाँ पर जमा होने की तौफीक अता फरमाई। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें औलियाए किराम के तबर्रुकात को देखने की सआदत हासिल फरमाई। क्योंकि ये जो तबर्रुकात है, इनसे बरकत हासिल करना कुरान और अहादीस से साबित है। बड़े बड़े औलिया ने, सुलहा ने
ان سے برکتیں حاصل کی اور آج تک برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں اسی ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت محمود غزنوی بادشاہ کی۔ ایک مرتبہ یہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، جو کہ وقت کے بہت بڑے ولی تھے، ان کے دربار میں حاضر ہوئے اور حاضری کے بعد عرض کرنے لگے، حضور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں سومناتھ پر حملہ کروں۔ دعا پڑھیو، دعا پڑھیو، دعا مانگو، دعا حضرت سے کہا دعا مانگو، دعا تھوڑا صبر و تحمل کا اظہار کریں، تھوڑا دیر لگ رہی ہے، وہاں اندر جانا پڑتا ہے، تبرکات وہاں رکھنے پڑتے ہیں، پھر اٹھانا پڑتا ہے۔ سب میرے ساتھ درود حضور پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وسکرات بس رفاقت جان وسلم علیہ یا برادران اسلام، اس کو عاصی مبارک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عاصی مبارک۔ یہ بھی اسی عمر کا ہے جو اس سے قبل میں نے آپ کو بولا کہ لگ بھگ 400 سال ان تبرکات کو یہاں ہمارے سسرال میں ہو گئے۔ اس کو عاصی شریف کہتے ہیں۔ یہ عاصی شریف جبکہ یہاں ایک واقعہ ہے، بدرشناथ کا چشمہ یہاں مشہور ہے، جس کا ہم پانی پیتے ہیں، آج کل بھی پیتے ہیں۔ اسی عاصی کی بدولت سے وہ بدرشناଥ کا چشمہ ان بزرگان دین کے ہاتھوں سے زمین سے پتھر سے نکلا ہے۔ 400 سال ہو گئے، ابھی بھی وہ چشمہ جاری و ساری ہے۔ یہ عاصی شریف حضرت شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جن محمد عربی، جن محمد عربی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو اور آپ کو میں بتا دوں یہ 15 جو ہے تبرکات ہے، اس لیے آپ نے صبر و تحمل کا اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ تبرکات دیکھ نہیں پائیں گے، تھوڑی مشقت تو اٹھانی پڑے گی نا، محبت کا تھوڑا آپ نے ثبوت تو دینا ہے نا۔ اگر آپ کو حضرت شاہ فرید الدین رحمت اللہ علیہ اور ان سے جن چیزوں کی نسبت ہے ان سے محبت ہے تو تھوڑی تکلیف اٹھائیں، انشاءاللہ اس تکلیف کا آپ کو ضرور اجر ملے گا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ یہ بادشاہ تھے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے دربار کرنا چاہتا ہوں۔ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے فتح عطا فرمائے، کامیابی دے۔ تو حضرت کے پاس ایک جبہ تھا، جبہ وہ اٹھایا اور بادشاہ کو دے دیا اور کہا جب بھی تمہیں ضرورت پڑے تو اس جبے کو سامنے رکھنا اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنا، انشاءاللہ تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔
اب گھر ہے، کچھ مدت کے بعد جو ہے وہ ارادہ بنا لیا حملہ کرنے کا. جب حملہ کیا تو دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہذا دشمنوں کا غلبہ ہو گیا، وہ غالب ہو گئے، اور یہ جو ان کا لشکر تھا مسلمانوں کا وہ کمزور پڑ گیا. تو بادشاہ کو یاد آیا کہ مجھے تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے جبہ عطا فرمایا تھا اور ہدایت کی تھی کہ دعا مانگنا. فوراً جبہ نکالا اور جبہ نکالنے کے بعد سامنے رکھا اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی، باری تعالیٰ اگر اس جبے والے کا تیرے یہاں کوئی مقام ہے، اگر یہ تیرے دوستوں میں ہے، تو پھر مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے. اتنی دعا کرنی تھی کہ جنگ کا تاسا پلٹ جاتا ہے اور حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سومناتھ کے فاتح بن جاتے. اللہ اکبر. اور پھر کچھ مدت کے بعد جب جنگ جیت لی تو پھر کہا کہ چلو اب حضرت کے پاس جاتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. لہذا حضرت ابو الحسن خرقانی جو اس وقت کے بہت بڑے ولی تھے، بزرگ تھے، ان کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور سلام و سلام کی تو سارا ماجرا سنایا، میں جنگ جیت گیا، ایسے ایسے ہوا. تو حضرت نے کہا تھوڑا یہ تو بتاؤ کہ دعا کیا کی تھی، دعا کیا کی تھی؟ کہا حضور میں نے دعا کی تھی باری تعالیٰ اگر اس جبے والے کا تیرے یہاں کوئی مقام ہے تو مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے. تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا بادشاہ تو نے بڑا سستا سودا کیا، اگر اس وقت تو یہ دعا کرتا باری تعالیٰ مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پوری دنیا کا فاتح بنا دے گا. تو درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ ونمت کرام کے تبرکات ہوتے ہیں ان کا وسیلہ بنا کر ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کر سکتے ہیں، اور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول کرتا ہے. وہ کب قبول کرتا ہے؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. وہ دعائیں کب ان کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے جب انسان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ. غم
تبرکات جو ہے اس کو ہاکی کے نام سے پکارا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں. جب حضرت شاہ محمد اسرار الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ شیر خارجی سے بڑے ہو گئے تھے تو انہوں نے ہاکی کھیلنا شروع کیا تھا. چوگان میں اس چھڑی کو لے کر وہاں یہ ہاکی کا کھیل ہے وہ کھیلا کرتے تھے. اس کی کرامات کیا ہے؟ ایک ہندو لڑکا برہمن لڑکا جو حضرت شاہ محمد اسرار الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہاکی کھیلا کرتے تھے. ہاکی کھیلتے کھیلتے وہ ہار گیا. حضرت اسرار الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ جیت گئے. اسی دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ مقابلہ کل پھر کریں گے. لیکن قدرت کا ایسا کرنا ہوا کہ وہ برہمن لڑکا اسی رات اس دنیا سے نکل کر جاتا ہے. دوسرے دن حضرت سیدنا شاہ محمد اسرار الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کھیلنے کے لیے جا رہے تھے کہ اس کی ارچھی جا رہی تھی جس کو ہم سلام کنی کہتے ہیں. قبرستان کے اوپر جو چنار کا پودا ہے اس کے ادھر جب وہ ارچھی پہنچی حضرت شاہ محمد اسرار الدین بغدادی چوگان سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بولا کہ یہ ایک لڑکا تھا جو رات کو اس دنیا سے نکل کر گیا ہے. بولا کون لڑکا ہے؟ انہوں نے ان کا نام بولا. انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ میرا دوست تھا, میں اس کے ساتھ رات کو ہاکی کھیلا کرتا تھا. تو اس کی کھیلتے کھیلتے وہ مجھ سے ہار گیا, لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کل ہم پھر دوبارہ کھیلیں گے اور مقابلے کو برابر کریں گے. لیکن قدرت جلائی ایسی تھی کہ انہوں نے اس ارچھی والے کو کہا, ان لوگوں کو کہا کہ اس ارچھی کو نیچے رکھیے. نیچے رکھنے کے بعد اس کا پردہ اوپر سے اٹھایا اور انہوں نے حضرت شاہ محمد اسرار الدین بغدادی نے ان کو اپنی زبان سے تم بھی اذن کہا, میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہی انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے, وہی انسان کو موت دے سکتا ہے. مگر کیونکہ یہ مادرزاد اولیاء تھے, باپ کی طرف سے بھی اولیاء, ماں کی طرف سے بھی اولیاء تھے, سادات خاندان کے جشن و جراب تھے, لہذا انہوں نے اس لڑکے کو خونریز کہہ کر زندہ کیا. بعد میں اس کے ساتھ دوبارہ کھیل کھیلا تو مقابلہ پورا ہوا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ اس کی موت پھر واقع ہو گئی. لہذا اس کو ہم آج ہاکی کہتے ہیں. یہی وہ ہاکی ہے, تب سے یہ ٹوٹ چکی ہے ایک سائڈ سے, لہذا اسی حالت میں آج بھی یہ موجود ہے. صلی اللہ علیہ کلام مقدس میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار, جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر. اور اللہ کے ولی کون ہے؟
کا ذکر کیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہے جنہوں نے ایمان لایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کیا. اور پھر انعام کیا ہے؟ فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، بلکہ تمہیں بشارت ہے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، لا خوف علیہم، انہیں دنیا میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. یہ اولیاء کرام کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ دنیا میں کسی سے نہیں گھبراتے اور آخرت کے دن بھی وہ خوش ہو رہیں گے. ان کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے وہ اس وجہ سے ہے جناب شاہ مفتی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اعلی کلمۃ الحق لے کر اجتماع تشریف لائے. اس دور میں آپ نے رفت کے ذرائع انتہائی مشکل تھے، کافی مشکل راستوں سے گزر کر یہ اجتماع تشریف لائے. اور جو ماسٹر غلام حسین کے نائب امام ہیں فریدہ مسجد کے، وہ آپ کو تبرکات کی نشاندہی کرا رہے ہیں. اور اپنے وقت جو ہمارا یہاں آنے کا ہے، میں واجبانہ گزارش کروں گا تمام حضرات سے کہ اگر آپ نماز میں ضرورت کرتے ہیں، آپ پہلے ہم 5 وقت کی نماز جو ہم پر فرض ہے مکمل طور ادا کیا کریں گے. اور یہاں تک خواتین کا تعلق ہے، اس حوالے سے ان کے لیے پردہ کرنا لازمی ہے. اس نظام سے ان چیزوں کا کہنا لازمی ہے تاکہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو آپ کو اس وقت سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. لہٰذا یہ جو تبرکات آپ کو دکھائے گئے، معاشرین جو شمشیر حضرت شاہ مفتی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دکھائی تو اس وقت حفاظت تشکیل کے لیے رکھی گئی اور ان کے ہمراہ قرآن مجید سلطان حمید کا جو ہمیں اسلام کی دعوت دیتا ہے. لہٰذا تبرکات یہ جن کی نشاندہی کرائی جا رہی ہے، اصل مقصد ہے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو اسلام کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، کیونکہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اللہ کا فرمان ہے کل عبادی انی انا ظہور رحیم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے فرما دیجیے بے شک میں ظہور رحیم ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. سامعین کرام، یہ جلکہ مبارک حضرت سیدنا شاہ محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. 400 سال سے زائد کی اس کی عمر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کی حالت وہی ہے جو
وہی آج بھی ہے. یہ اللہ کے تاروں کا لباس ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پہنچتا ہے. یہ اللہ کے پیارے جو اپنے جسم مبارک پر استعمال کرتے تھے اسی کا ایک چھلکا مبارک ہے جو ہم لوگ آج کھرن کا استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں یہ اسی کھرن کے بدلے میں استعمال کیا جاتا تھا. سردی کے موسم میں اس کا استعمال ہوا ہے. یہ 400 سال اس کی عمر ہے. آپ کے سامنے اسی حالت میں ہے جس حالت میں یہ ان کو وراثت میں ملا ہے. جناب سیدنا شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خلقہ مبارک صلی اللہ بچھونا ہے جو اکثر اس کو استعمال کرتے تھے. آرام سے بناتے تھے. اس کو بچھونا کہتے ہیں, نظام بسترا کہتے ہیں. لیکن یہ بچھونے کے طور پہ استعمال بڑے حالات سیدنا شاہ محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس سے آرام فرماتے تھے. جب میرا قرب وہ حاصل کرتا ہے وہ بندہ یہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح آپ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. یہ کیا ہے بلکہ آنکھیں تو بندے کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا جو ہے وہ خدا کا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو اولیاء ہے یہ اللہ کے نور کے مظہر ہوتے ہیں. مظہر کیا ہے؟ مثلاً بجلی کا بلب ہے, آپ دیکھتے ہیں لائٹ بنتی ہے
لائٹ گھر میں جہاں پروجیکٹ ہوتا ہے وہاں لائٹ بنتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس لائٹ کا ثبوت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بلبوں سے ہوتا ہے۔ آپ کے گھروں میں جو بلب ہوتے ہیں ان سے اس لائٹ کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو اپنے نور کا مظہر بنایا ہے، بلکہ جو یہ کرامتیں دکھاتے ہیں کہ اللہ کی پوری طاقت سے دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک اگر وہ کسی کی حاجت پوری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا ہے، بلکہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے وہ لوگوں کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں، اور اگر میرے مرید کا سفر ہو جائے وہاں مشرق میں تو میں مغرب سے اس کو ڈانٹ دوں گا۔ اللہ اکبر، تو شان ہے اولیاء کرام کی۔ تو درود حضور پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یوسف العین مبارک، حضرت سیدنا شاہ محمد فرید الدین بغدادی، حضرت سیدنا شاہ محمد اسرار الدین بغدادی، حضرت سیدنا شاہ محمد اشار الدین بغدادی، حضرت سیدنا شاہ محمد عمر الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم مبارک ابراہیم مبارک وقتاً فوقاً استعمال کرن پننہِ شریف مبارک پہ ژورؤنی صاحبن ہند نازی ابراہیم مبارک صلی اللہ علیہ وأهل بيت سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد وبنات سيدنا محمد وأولاد سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله۔ یا اللہ یا پاک آج اور سے پاک بڑھایا گیا العالمین بہت دور دور کی زائرین آئے تمام کی حاضری کو قبول فرما، تمام زائرین زائرات کی حاضری کو قبول فرما، سب کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما، سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، معرفت کے دربار میں سب کی حاضری کو قبول فرما، تمام کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز مرادوں کو پورا فرما، اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما، اللہ جو بھی مرادیں لے کر آئے تمام مرادوں کو پورا فرما، اللہ کی تبرکات کی زیارت کے اللہ ہمیں نصیب ہوئی العالمین، ہمیں بار بار اس تبرکات کی زیارت نصیب فرما، اللہ بار بار اس تبرکات کی زیارت نصیب فرما، العالمین ان تبرکات کے سب کے شکر سے اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، ان تبرکات کے وسالہ سے العالمین ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا، یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، دین پر چلنا آسان فرما، دین پر چلنا آسان فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، شفائے کلیہ شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے مستمرہ عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو مسافر سفر میں سفر کو آسان فرما، یا اللہ جو مسافر سفر میں سفر کو آسان فرما، یا اللہ تمام کی مشکلاتوں کو آسان فرما، حاضر بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس
कुछ पाक के मौके पर बहुत सारे अल्लाह बीमार उम्मीदें लेकर आए आलमीन, उनके मर्दों को शिफा अता फरमा, उनके मर्दों को शिफाए खुदा अता फरमा, शिफाए मुस्तमीरा अता फरमा, उनकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह हम सबको एक और नेक बना, आपकी शिफा की त्याग नसीब फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा, या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा। कुल जहान के अंदर अमन अमान कायम फरमा, या अल्लाह कुल जहान के अंदर अमन अमान कायम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका या अल्लाह रहमत बारा नाज़िल फरमा, या अल्लाह रहमत बारा नाज़िल फरमा। या अल्लाह बहुत से इलाके हैं जहाँ पर रहमत बारा का नुज़ूल नहीं हो रहा है, या आलमीन अपने फज़ल व करम से रहमत बारा का नुज़ूल फरमा, या अल्लाह रहमत बारा का नुज़ूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब खत्मातुल मज़मूत की मस्जिद में ज़ियारत शरीफ के अंदर शुरू होगी। हर कोई उसको भी ला